السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم حضرت مولانا عبدالحق ثانی صاحب، جملہ علماء کرام، مشایخ اعظام، زعماء ملت، قائدین کرام، میں اس کامیاب کانفرنس پر، اس کے انعقاد پر جمعیت علماء اسلام کو، حضرت مولانا عبدالحق ثانی اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ انقلاب کا، تجدیدی عہد کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ میں مختصراً چند باتیں کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں واجب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں۔ مولانا عبدالحق ثانی صاحب، ان کے پورے خاندان، آپ حضرات علماء کرام اور آپ لوگوں کے خاندانوں نے جس طرح گلوبل سمود فلوٹیلا کے سفر اور پھر اسرائیل کے قید میں میری موجودگی کے دوران دن رات دعائیں کی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا میرے اوپر لازم ہے۔ یہ دعائیں جو آپ لوگ کر رہے تھے دن کو اور رات کو، انفرادی اور اجتماعی، غائبانہ، ایک دوسرے کو نہیں جانتے، یہ کس لیے تھی؟ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ آپ لوگوں کے دلوں میں غزہ، اقصی اور فلسطین کی محبت ہے، اور یہ مبارک محبت ہے۔ اللہ اس محبت کو قبول کرے، اور انشاءاللہ یہ محبت اس بات کا اظہار ہے کہ فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، اسرائیل مٹے گا۔ میں دو تین باتیں استاد محترم شہید حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کے حوالے سے کروں گا، اور پھر جس طرح ان کا طریقہ تھا کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سیاست پر گرفت کرتے تھے، جس طرح ان کا طریقہ تھا کہ وہ رسول اللہ کی امت کے اوپر گہری نظر رکھتے تھے، رہنمائی دیتے تھے، جس طرح ان کا طریقہ تھا کہ وہ پاکستان کی اسلامی بنیادوں کی چوکیداری اور پہرےداری کرتے تھے، تو ان تین موضوعات پر ان کی پیروی میں ایک ایک جملہ پھر کہوں گا۔ حضرت مولانا شہید 1937 میں اکوڑا خٹک میں پیدا ہوئے، اور ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھ لیں، اور یہ میں اس لیے کہ یہاں نوجوان علماء موجود ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، ان کو پیروی کرنا ہے، ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ علم و تحقیق سے عبارت تھی۔ 12 سے زائد کتابوں کے وہ مصنف تھے۔ 50 سال انہوں نے قال اللہ اور قال الرسول کی پکار بلند کی جامع حقانیہ میں، علوم نبوت کی عظیم نشرگاہ کے اندر، تو علم و تحقیق، پھر تقریر و تحریر، پھر سماجی اصلاح، اور پھر سیاست و خلافت، یہ بالکل وہی انداز ہے اور وہی رنگ ہے جو خاندان شاہ ولی اللہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے میں نوجوان علماء سے کہتا ہوں کہ استاد شہید کی زندگی کے ان رنگوں کو محفوظ کیجئے، علم و تحقیق کا رنگ، تحریر و تقریر کا رنگ، سماجی اصلاح کا رنگ، اور سیاست و خلافت کا رنگ، اور اسی طرح ہم پہلو انداز سے اقامت دین اور اعلاء کلمت اللہ کی اس جدوجہد کو آگے بڑھائیے۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس انداز سے یہ خدمت کی اور اسی خدمت میں جان دی۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ قال اللہ اور قال رسول کی پکار بلند کرتے تھے،
ان کا جرم یہ تھا کہ وہ چوکیداری اور پیراداری کرتے تھے عقیدہ ختم نبوت پر اور ناموس رسالت کے قانون پر. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ پاکستان کے دستور کی اسلامی بنیادوں کی پیراداری کرتے تھے. یہ ان کا جرم تھا. اور یہی جرم میرے بھائی حضرت مولانا حامد الحق حقانی شہید کا تھا. اس لیے اس موقع پر, اس کانفرنس کے موقع پر دو باتوں کا عہد ہم سب کو کرنا چاہیے اور ہم سب کرتے ہیں. نمبر 1, مولانا سمیع الحق شہید کا مشن جاری رہے گا انشاءاللہ. عقیدہ ختم نبوت, ناموس رسالت, کشمیر کی آزادی, فلسطین کی آزادی اور پاکستانی دستور کی اسلامی بنیادوں کی چوکیداری کرتے رہیں گے انشاءاللہ. دوسری چیز, ان کے قاتل ابھی تک کیوں گرفتار نہیں ہو سکے؟ ان کے دونوں شہداء کے قتل کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ کون سی قوتیں تھی؟ کون سی طاقتیں تھی؟ کون سی اندرونی اور بیرونی عوامل تھے؟ کیوں پاکستان کے نظام نے ابھی تک اس بڑے حادثے, اس بڑے سانحے کی تفصیلات اور تحقیقات تکمیل تک نہیں پہنچائی؟ اس لیے یہ ٹوٹل فیلئر ہے وفاقی حکومت کی, صوبائی حکومت کی, انٹیلیجنس ایجنسیوں کی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. اور اس کانفرنس کے موقع پر ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم شہداء کے قاتلوں کا تعاقب جاری رکھیں گے انشاءاللہ. میں اس موقع پر شہید استاد کی پیروی میں 2-3 باتیں جو وہ ہمیشہ سے میں نے ان کو سنا, ایک طالب علم, ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے وہ کرتا ہوں ایک جملے میں, اور پھر گفتگو سمیٹتا ہوں. نمبر 1, فلسطین. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں, میں 80 سال میں پہلا پاکستانی ہوں جسے 2 دفعہ اسرائیل کے تعذیب خانے میں اسرائیلی جج کے سامنے پیش کیا گیا, اور اسرائیلی جج نے مجھ سے کہا کہ اس کاغذ پہ دستخط کرو کہ تم نے جرم کیا ہے اسرائیلی قانون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے, لہٰذا اس کو تسلیم کرو تاکہ 72 گھنٹوں میں ہم تمہیں واپس بھیجیں. نہیں کرو گے تو تمہاری ہڈیاں گل جائے گی اور تمہاری جو گوشت ہے وہ کیڑے کھا لیں گے, لیکن اس جیل میں سڑ جاؤ گے. میں ان سے کہتا تھا کہ میں اسرائیل کو نہیں مانتا. اسرائیل ناجائز ریاست ہے, اسرائیل مٹے گا انشاءاللہ. میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. جن علماء سے میں نے سیاست سیکھی ہے ان کا سر کٹ جاتا ہے, جھکتا نہیں ہے. اور میرے پاکستان کے سبز پاسپورٹ کے اوپر, پاک پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کا گندا مہر نہیں لگا اور سرخرو وہاں سے نکل آیا الحمدللہ. اس لیے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں, 2 ریاستی حل کو نہیں مانتے. ابراہم اکارڈ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے, اس کو نہیں مانتے. ٹرمپ کا 20 نکاتی منصوبہ ملتی مظلومہ غزہ کی خریداری کا منصوبہ ہے, اس کو نہیں مانتے. ایک ہی موقف ہے ہمارا, فلسطین فلسطینیوں کا ہے, پورا کا پورا ہے, اور القدس شریف اس کا دارالحکومت ہوگا. اس کے علاوہ کوئی حل ہمیں تسلیم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں, فلسطین فلسطینیوں کا ہے, پورا کا پورا ہے, اور القدس شریف اس کا دارالحکومت ہے. اس کے علاوہ جس حل کی لوگ بات کرتے ہیں, حکمران طبقہ بات کرتے ہیں, ہم ان کو نمونہ عبرت بنائیں گے انشاءاللہ. اور انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس, آپ دیکھیں نا, ترکی کے فوج کو نتنیاہو غزہ میں تعیناتی کی اجازت نہیں دے رہا, اور امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتا ہے, وزیر خارجہ کہتا ہے کہ پاکستانی فوج کی تعیناتی سے نتنیاہو کمفرٹیبل ہے, اطمینان اس کو محسوس ہوتا ہے. اور ہمارے کچھ وزراء کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کا دائرہ کار یہ ہوگا کہ وہ حماس کو, مزاحمت کو غیر مسلح کرے. حماس امت کا فخر ہے, حماس امت کی عظمت ہے, حماس فلسطین اور قدس کی آزادی کی علامت ہے,
حماس وہ جو کہتے ہیں نا غزہ غزہ رمز العزہ، غزہ عزت کی علامت ہے. حماس کبھی غیر مسلح نہیں ہوگا، مزاحمت کبھی غیر مسلح نہیں ہوگا. اس لیے حکمرانوں سے کہتا ہوں امریکی دوستی اور یاری میں آگے بڑھو گے اور شہدائے غزہ کے خون کا سودا کرو گے تو ہم سمیع الحق شہید کے راستے پر چلیں گے اور نمونے عبرت بنائیں گے انشاءاللہ. دوسری بات، ابھی غزہ کے غم سے ہم فارغ نہیں ہوئے کہ سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے. میں مختصراً یہ کہتا ہوں کہ ہمارے حکمران طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کے جان مال عقیدے آبرو عزت و آزادی کی حفاظت کرے. لیکن جو حکمران مسلط ہے رسول اللہ کی امت پر وہ جان مال عزت و آبرو عقیدے نظریے اور جغرافیے کے قاتل ہیں. اور آج 1,50,000 سوڈانی قتل ہو چکے ہیں، 1,20,00,000 مہاجر ہیں. رسول اللہ کی امت زخمی ہے، زخمی. اس لیے میں OIC سے اپیل کرتا ہوں سوڈان کو امن دو. پاکستان سے اس اجتماع کے توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ڈپلومیٹک انفلوئنس کو، سفارتی اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے سوڈان کو امن دو. امن یہ رسول اللہ کی امت کا ایک اہم ملک ہے، OIC کا بڑا ملک ہے اور دشمن اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. 27ویں آئینی ترمیم ہے. مولانا عبدالحق ثانی صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں جب بھی اس طرح کی کوئی ترمیم ہوتی ہے تو ترمیم تو کسی ایک موضوع پر ہوتا ہے، یہ درمیان میں چپکے سے عقیدہ ختم نبوت یا ناموس رسالت کے خلاف سازش شامل کر لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. 6 سال میں سینٹ میں رہا ہوں اور میں نے چوکیداری کی ہے. ہمیشہ سے یا جب اسمبلی ختم ہو رہی ہوتی ہے یا جب اس طرح کی کوئی ترمیم ہوتی ہے اور شور اٹھتا ہے تو یہ چپکے سے اس کے درمیان میں عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. ایک تو میں ان سے کہتا ہوں عقیدہ ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں ہوگا، ناموس رسالت پر کمپرومائز نہیں ہوگا، پاکستانی دستور کی اسلامی شناخت پر کمپرومائز نہیں ہوگا. اس کو چھیڑو گے تو آنکھ سے کھیلو گے، اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور دوسرا 27ویں آئینی ترمیم، یہ تو آپ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر رہے ہیں، یہ تو آپ صوبوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. یہ تو آئینی ترمیم نہیں ہے، آئین کی تدفین ہے. لہٰذا ایسی کسی بھی کوشش کو اگر آپ کریں گے تو اس سے وفاق کمزور ہوگا، اس سے وفاق اور صوبوں کے درمیان فاصلے بڑھیں گے اور یہ پاکستان کی قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کے اوپر تیشہ چلانا ہوگا. اس لیے حکمران ملک کے اصل ایشوز کے اوپر توجہ دیں اور اس طرح کی چیزیں جس کا فائدہ صرف اشرافیوں کو ہوتا ہے، عوام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان چیزوں سے دور رہیں. میں آخر میں ایک دفعہ پھر یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ شہید استاد کا مشن وہ قال اللہ اور قال رسول کا مشن ہے، عقیدہ ختم نبوت ناموس رسالت کے تحفظ کا مشن، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کا مشن، اور یہ مشن انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.